فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، وہ آپ نے وہ لکھ لیے ہیں کہ کیا فرق ہے مصالح مرسلہ اور بدعت میں. یہ فرماتے ہیں کہ ادلہ کا تعارض ہو. میں شاید آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ تعارض اس وقت ہوتا ہے جب یا علم کے اندر ہو، ہاں جی، ایک کمی زیادتی ہو، اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تعارض اور تناقض، اور اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا لکھا. اور اللہ ذوالجلال کا جو علم ہے یہ ان دونوں چیزوں سے منزہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر کوئی تناقض نہیں اور کوئی تعارض نہیں. وہ ہمارے اپنے جو ہے نا، یہ بظاہر کا لفظ بولتے ہیں نا کہ بظاہر اگر تعارض نظر آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ تطبیق ہے کہ دونوں کے درمیان تطبیق دیں گے، اس لیے کہ تطبیق میں دونوں دلیلوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور جو نسخ ہوتا ہے یا جو ترجیح ہوتی ہے اس میں ایک دلیل پر عمل ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ جو ناسخ ہے اس پر عمل ہوگا، جو منسوخ ہے وہ متروک العمل ہوگی. اسی طرح جس کو آپ ترجیح دیں گے، جو راجح ہے اس پر آپ عمل کریں گے، اور جو مرجوح ہے وہ پھر متروک العمل ہوگی. اور جو تطبیق ہے اس میں دونوں پر عمل ہوگا، ایک کا ایک جگہ پر، ایک کا ایک جگہ پر. اس لیے جو سب سے بہتر طریقہ محدثین کا اور جو فقہا ہیں وہ ان کا ہے جو تطبیق کو سب سے مقدم سمجھتے ہیں. اچھا، اگر تطبیق نہ ہو سکے تو پھر نسخ ہے، اور اگر نسخ بھی نہ ہو سکے یعنی تاریخ کا پتہ نہ چلے تو پھر ترجیح ہوتی ہے کہ اس کو مقدم کر لو، یہ مؤخر کر لو. اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ترجیح کے قرائن ہیں نا، یہ بہت زیادہ لکھے ہیں علماء کرام نے. سیوطی نے بھی لکھے ہیں اس میں تدریب میں، اور عراقی نے بھی لکھے ہیں جو ان کی شرح ہے، جو انہوں نے اس کا نظم بھی کیا مقدمہ ابن اصلاح کا، اور اس کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے. ہاں جی، التقیید والایضاح. اچھا، اور اسی طرح جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں نا، ان میں بھی قرائن الترجیح لکھے ہیں. اور جو آمدی ہے اس کی جو کتاب ہے اصول الفقہ میں امام آمدی کی، تو انہوں نے تو 100 سے زیادہ لکھے ہیں ترجیح کے قرائن، کہ اس کو اس پر ترجیح ہوگی، اس کو اس پر ترجیح ہوگی. تو انہوں نے تو بہت مختصر سی لکھے ہیں. اسی طرح پیچھے بھی وہ یہ گزرا تھا کہ جو حذر ہے یہ مقدم ہوگا، ہاں جی، اباحت پر. حذر مقدم ہوگا اباحت پر. اسی طرح کئی مسائل پیچھے گزرے ہیں کہ جن میں ایک صاحب واقعہ ہے اور ایک دوسرا ہے جو صاحب واقعہ نہیں ہے. اب صاحب واقعہ کا جو یعنی قول ہے وہ مقدم ہوگا اس پر جو خود صاحب واقعہ نہیں ہے.
جیسا کہ ابن عباس کی پیچھے وہ روایت گزری تھی، وہ کہتے ہیں تزوج میمونۃ وہو محرم، اور خود سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا ہے تو آپ حلال تھے۔ صحیح ہے نا؟ تو اب جو جس کے ساتھ ہوا ہے نکاح، جو اس میں سفیر ہے، اور پھر خود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بھی موافق ہے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح، تو اس کے بھی یعنی وہ موافق ہے۔ اب اکیلے ابن عباس کا یہ کہہ دینا اس کو پھر کون قبول کرے؟ یا پھر اس کی توجیحات کرتے رہتے ہیں کہ جی اس طرح بعض جو حضرات ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں جی اگر ایک حدیث ہے متفق علیہ اور ایک حدیث وہ بخاری مسلم کی نہیں ہے، صرف ایک کتاب کی ہے، یا وہ سنن اربعہ کی ہے یا دوسری کتابوں کی ہے، تو پھر صحیحین کی حدیث کو یہ ترجیح ہوگی وہ دوسری روایت پر۔ تو یہ قواعد کوئی ہر جگہ پہ اس طرح نہیں چلتے۔ آپ پہلے تطبیق دے لیں، ضرور ان کے اندر آپ نے تعارض قائم کرنا جو صحیح بخاری میں ہے، اور پھر کئی دفعہ صحیح بخاری میں بھی ہو، مثلا یہی جو ابن عباس کا قول ہے یہ صحیح بخاری میں ہے کہ تزوج میمونۃ وہو محرم، اور حالانکہ وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم سارے جو سیدہ ان کی ہے میمونہ کی روایت ہے وہ حالانکہ بخاری مسلم میں نہیں ہے جی، اسی طرح جو ابو رافع کی ہے وہ بھی بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں قواعد، اسی طرح جو اس بات ہے یہ مقدم ہوگا نفی پر، صحیح ہے نا؟ من علم حجہ علی من لم یعلم، کہ جس کو یہ پتہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اس طرح دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اس طرح کیا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ جی نہیں کیا ہے، تو اس کا معنی اس نے نہیں دیکھا جی، اس کو علم نہیں ہوا۔ اسی طرح جب یہ حدیث کے اندر الفاظ ہوتے ہیں مثلا ان میں بھی پھر ترجیح دی جاتی ہے نا، کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے، یہ فلاں راوی کا وہم ہے، یہ اس کی خطا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک محدث کے 10 شاگرد ہیں، وہ اس سے وہی روایت بیان کرتے ہیں تو وہ ایک لفظ بیان نہیں کرتے، اور ایک ہے ان کا شاگرد، وہ جب وہی روایت اس سے بیان کرتا ہے تو وہ اس لفظ کو بیان کر دیتا ہے، یعنی جس کو زیادت ثقہ کہتے ہیں آپ لوگ۔ اب اس میں کس کو ترجیح دیں گے؟ کیوں جی؟ یعنی ایک طرف 10 ہیں اور ایک ہی ہے، اور پھر اس میں بھی ہوتا ہے کہ جو اگر یہ روایت کا اختلاف ہو جائے ایک روایت میں کہ بعض اس طرح بیان کرتے ہیں دوسرے اس طرح بیان کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ہے جو اپنے اس استاذ کی احادیث کا زیادہ متقن ہے، یا زیادہ دیر اپنے استاذ کے پاس رہا ہے، یا اس نے زیادہ دیر رہ کر ان کی روایات کو انہوں نے اچھی طرح حفظ اور ضبط کیا ہے۔ یہ بھی ایک وجوہ ترجیح ہوتی، کیوں جی؟ اسی طرح ایک شہر کی جو روایات ہیں ایک شہر کے محدثین کی، وہ اس کو زیادہ یاد ہیں، دوسروں سے جو اس نے روایات لی ہیں ان کو وہ اچھی طرح ضبط نہیں کر سکا، تو اس میں بھی ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ ہاں جی، اور دوسرے کی روایت کو ہم کہیں گے جی یہ شاذ ہے، یہ وہم ہے، یہ خطا ہے، صحیح ہے نا؟ وہ کئی دفعہ اگر ہمیں اس طرح کے قرائن مل جائیں کہ اگرچہ ایک طرف زیادہ ہیں اور ایک طرف ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے قرائن ملتے ہیں کہ وہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ثقہ کی ذاتی قبول ہے، یعنی کئی جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ ثقہ کی ذاتی شاذ ہے،
کئی جگہ پر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جی سکہ کی زیادتی کیا ہے؟ مقبول ہے۔ تو اس کا کوئی 2 4 والا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کا کوئی 2 4 والا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ قرائن سے محدثین جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لا نکاح الا بولی، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مرسل ہے روایت، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرفوعاً بھی صحیح روایت ہے، پھر اس کے کیا ہیں قرائن، اس طرف کیا ہیں، اس طرف کیا ہے۔ تو یہ علم جو ہے نا جی یہ بہت وسیع ایک چیز ہے، اور چند اصول پڑھ کر اور چند کتابیں پڑھ کر آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں بھی بڑا مفتی اور مجتہد اور بڑا ماہر ہو گیا ہوں، اور ادلہ کی ترجیح اور اس کی تطبیق اور اس کا وہ میں بھی کر لیتا ہوں، یہ بڑا مشکل سا کام ہے۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ جلی جو ہوتا ہے ایک واضح ہے بالکل، یعنی جلی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا جو آپ نے اقسام پڑھے ہوئے ہیں احناف کے مطابق، ایک ہے منطوق، ایک ہے مفہوم۔ اب ایک طرف منطوق ہے، ایک طرف کیا ہے؟ مفہوم ہے، تو دونوں میں اگر تعارض آ جاتا ہے تو ہم کس کو مقدم کریں؟ منطوق کو مقدم کریں۔ اور کئی دفعہ منطوق پر بھی عمل کریں گے، اور جو مفہوم جو ہوتا ہے مفہوم اس کا، وہ اگر عموم کے خلاف ہو اس کا مفہوم اور اس کے ساتھ اور قرائن ملے ہوں تو پھر کئی دفعہ مفہوم کو علماء کرام ترجیح دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حکم عام ہے، ایک کیا ہے؟ خاص ہے، تو اس میں تو ہمارے نزدیک کوئی تعارض ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا؟ یعنی ایک عام ہے، ایک کیا ہے؟ خاص ہے، تو ہم عام کو اس سے تخصیص کر لیں، اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اور جو حنفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں بھی تعارض ہے، جو عام ہے اور خاص ہے اس میں بھی وہ تعارض بنا دیتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ عام اور خاص میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ اس طرح قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ اب اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کو محرمات قرار دیا، اور پھر کیا کہا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ یہ جو ما ہے یہ کیا ہے؟ یعنی عام ہے۔ اب ان محرمات کو چھوڑ کر باقی سب چیزیں کیا ہوں گی؟ حلال ہوں گی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یعنی نکاح وہ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس کی الگ خاص نص موجود ہے، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ تو یہ ایک خاص ہے، اب اس کا اس سے ہم استثناء کر لیں گے۔ اسی طرح لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، یہ قرآن مجید کے اندر تو صرف اتنا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس سے تو پتہ چلتا ہے عموم سے کہ یہ یعنی جائز ہے، لیکن یہ حدیث موجود ہے کہ لا یجمع بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها۔ اور اسی طرح اور بھی ہیں بہت ساری مثالیں پیچھے گزری تھیں، ہاں جی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس سے ہم استثناء کر دیں گے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نحن معشر الانبیاء او نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ تو یہ بعض لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں نا کہ ما ترکنا صدق، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہاں جی، کہتے ہیں نہیں ہم وارث بنائے جائیں گے اس چیز کو جس کو ہم نے بطور صدقہ چھوڑا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ
کہ ہم نہیں، ہمارا کوئی وارث بنے گا اس چیز کا جس کو ہم نے بطور صدقہ چھوڑا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا جس کو ہم نے زندگی میں صدقہ کر دیا ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس کو ہم نے صدقہ نہیں کیا وہ اس میں شامل ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آپ لوگ اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں الا نورث، ہاں جی، ما ترکنا صدقۃ، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے۔ اب آپ کا معنی صحیح ہوگا، یا وہ جو اہل البدع تھی والضلال، یہ ان کا معنی صحیح ہوگا، ہیں جی؟ اچھا، صحیح ہے۔ تو آپ اگر یہ روایت دیکھیں تو وہ یہ اس طرح بھی بہت سارے طرق کے اندر موجود ہے، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ فہو، تو اس کی کیا توجیہ کریں گے وہ لوگ؟ اس کی تو وہ نہیں بنتی نا جو وہ اس طرح کی کرتے ہیں توجیہ۔ منطوق ہے مثلاً کہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ 5 رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ منطوق ہو گیا نا۔ اب لا تحرم الرضعۃ والرضعتان، اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ 2 رضع اور 1 رضع حرام نہیں کرتا، تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ مفہوم مخالف، 3 حرام کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اب اس کا مفہوم یہ کہتا ہے کہ 3 حرام کرتے ہیں، اور جو منطوق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ 5 حرام کرتے ہیں۔ اب 3 یا 4 کی جو حرمت ہے یہ ہوگی مفہوم مخالف سے، اور ادھر منطوق موجود ہے، اگر دونوں میں یہ تعارض ہوگا تو پھر ہم کس کو مقدم کریں گے؟ منطوق کو مقدم کریں۔ ہم کہیں گے کہ 5 رضعات وہی جو ہے نا یحرم۔ اسی طرح اگر آپ وہ اقسام لیں کہ ایک ہے عبارت النص، ایک ہے اشارت النص، ایک ہے دلالت النص، اور ایک ہے اقتضاء النص، اگر عبارت النص میں اور اشارت النص میں اگر تعارض نظر آئے تو پھر آپ کس کو مقدم کریں گے؟ عبارت النص کو۔ اگر اشارت النص میں اور دلالت النص میں تعارض نظر آئے تو پھر آپ کس کو مقدم کریں گے؟ ان دونوں میں جلی کون سا ہوگا؟ جو یعنی قوت کے جس میں قوت زیادہ ہے وہ اشارت النص، وہ مقدم ہوگا دلالت النص پر۔ اور جہاں دلالت النص اور اقتضاء النص ان کا آپس میں تعارض ہو تو پھر ہم کس کو مقدم کریں گے؟ دلالت النص کو مقدم کریں گے۔ تو ان کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ملا جیون کی کیا نام ہے اس کا، نور الانوار کے اندر بھی ہیں، اور جو آپ نے پڑھی ہے الوجیز۔ اسی طرح جو جلی ہے اس کے اندر جو محکم چیزیں ہیں، یعنی ایک عبارت ہے اس کا ایک ہی مفہوم ہے جی، محکم ہے، اور ایک ہے اس کے اندر کئی احتمالات، کہ شاید یہ بھی احتمال ہے اس میں، یہ بھی احتمال ہے، تو جو محکم ہے اس کو ہم مقدم کریں گے اس پر جو متشابہ ہو۔ مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو بتانا تھا پھر بھول نہ جائے، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل بدع جو ہوتے ہیں نا، ان کے جو دلائل ہیں وہ یا تو ضعیف اور موضوع اور جھوٹی روایات ہوتی ہیں، صوفیوں کے، اہل بدع کے، وہ اس طرح کے ان کے نا دلائل ہوتے ہیں، اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ متشابہات سے وہ استدلال کرتے ہیں،
یعنی محکمات کو چھوڑ دیتے، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو متشابہات یعنی وہ دلائل جن میں کئی احتمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک خاص ہے اور ایک عام ہے، تو خاص کو مقدم کرنا چاہیے نا جی عام کے اوپر، اور عام کی اس کے ساتھ تخصیص کرنی چاہیے، نہ کہ آپ عام کو لے کر کہیں مثلاً کہ الدعاء هو العبادہ، یہ ایک عام ہے۔ اب جتنی دعا کے اندر بدعات لوگوں نے پیدا کی ہوں گی، بدعت کے بھی ہوتے ہیں نا دو قسمیں جو بنیادی ہوتی ہیں، بدعت کی دو قسمیں، ایک بدعت اصلیہ ہوتی ہے اور ایک بدعت اضافیہ ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ بدعت اصلیہ تو بڑے کم لوگ ہیں جو یعنی بدعت اصلیہ کے یعنی موجد ہوتے ہیں۔ اکثر جو اہل بدع ہیں وہ بدع اضافیہ ہی جو ہے نا ہوتی ہیں۔ بدع اضافیہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز عام ہے تو آپ اس کی تخصیص کر دیتے ہیں وقت کے ساتھ یا جگہ کے ساتھ یا عدد کے ساتھ یا کیفیت کے ساتھ اور یا کمیت کے ساتھ، تو وہ اصل چیز تو موجود ہے، ثابت ہے۔ اب جو بھی کوئی ہوتی ہے نا بدعت، کوئی آپ کہتے ہیں جی یہ جنازے کے بعد جو یہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو یہ بدعت ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، ہے جی، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے بھی نہ مانگیں، اور آپ نے فرمایا دعا والعبادہ، دعا تو عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ ادعونی کو کیا کہا؟ عن عبادتی، تو دعا کیا ہوئی؟ عبادت ہوئی۔ اور ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، پیچھے کیا تھا؟ یدعو، ومن اضل ممن یدعو، اور آخر میں اس دعا کو کیا کہا؟ عبادت کہا۔ تو دعا عبادت ہے، آپ اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے۔ اب یہ عمومات سے انہوں نے وہ یہ استدلال کر لیں۔ اسی طرح وہ جب کوئی یہ اپنا وہ صدقہ وہ کرتے ہیں اور اس کے لیے دن مخصوص کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو صدقہ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اور ثواب ہی ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی اور کو پہنچ جائے، تو یہ صدقہ کرنا کو منع، تو دوسرے کی طرف سے کوئی صدقہ کرنا منع، اس میں تو آپ بھی کہتے ہیں جائز۔ تو یہ شیخ الاسلام کی بات بڑی خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو اہل بدع ہیں ان کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ یا تو موضوع اور ضعیف اور جھوٹی روایات انہوں نے وہ بنائی ہوتی ہیں، اور یا پھر کیا ہوتا ہے متشابہات سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور جو قطعی خاص اور محکم چیز ہوتی ہے اس کو یعنی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔